الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مہینہ ہے جمادی الاخری، جس کو آپ جمادی الثانی بھی کہتے ہیں. اس کی 22 تاریخ یوم وصال ہے خلیفۃ الرسول امام العاشقین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عبداللہ ابو بکر الصدیق بن ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہما. ہر سال اس موقع پر ان کی بارگاہ میں عطیہ عقیدت پیش کرتا ہوں. آج بھی محبت سے ان کا ذکر کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کا ذکر ہمارے لیے سعادت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری طور پر عمر کی گنتی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2.25 سال کم تھے۔ آپ کا شجرہ نسب خاندانی سلسلہ چھٹی پشت میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ نساب تھے، خاندانی رشتے ناتوں کا علم الانساب کہلاتا ہے، اس کے ماہر تھے، اور مکہ مکرمہ میں جانی پہچانی شخصیت تھے۔ کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، جس کو ہم شریف، عزت دار، باوقار کہتے ہیں، صاحب کردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں، آزاد مردوں میں پہلے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لائیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی پاک کی شہزادیاں جو اس وقت حیات تھی۔ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر، کم سن بچوں میں حضرت علی، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر یہ ان کی کنیت ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، صدیق اور عتیق ان کے لقب ہیں۔ صدیق کے معنی بہت سچا، عتیق کے معنی آگ سے آزاد۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ یہ شرف صرف حضرت ابو بکر کو حاصل، ان کے والد مسلمان، یہ خود مسلمان، ان کے بیٹے مسلمان، اور آگے جس کو آپ پوتے پوتی نواسے نواسی کہتے ہیں، ان میں بھی صحابیت کا شرف پایا۔ اس لحاظ سے ان کی شان اور نمایاں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، یہ لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، نبی کے لیے یہ لفظ ادب کے دائرے میں مجھے مناسب نہیں لگتے، لیکن سمجھانے کے لیے بچپن کے، لڑکپن کے، جوانی کے، سفر کے، حضر کے، غار کے، اور قیامت تک مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ یہ شرف بھی ان کو حاصل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جن کو صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے صحبت پائی، تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر کلی فضیلت رکھتے ہیں۔ بعض صحابہ کو کسی خاص بات میں فضیلت، لیکن ان کو کلی فضیلت حاصل ہے، اور نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، ان سے افضل پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے۔ نبیوں رسولوں کے بعد افضل بشر شمار ہوئے۔
قرآن کریم میں یہ واحد ہستی ہے جن کو قرآن نے نبی کا صحابی کہا ہے۔ سارے صحابہ سچے ہیں، سارے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہیں، مگر یہ وہ ہیں کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا صاحب فرمایا۔ قرآن کی آیت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور نے ان کو معیت میں بھی، ساتھ میں بھی داخل فرمایا، اور اللہ کی طرف سے ان پر سکینت بھی نازل ہوئی۔ جزوی طور پر ایک ایک بات عرض کروں، بڑا ٹائم چاہیے۔ کچھ باتیں بار بار دہراتا ہوں تاکہ دل میں ان کی عقیدت پختہ ہو۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہول اہل جنت، کہول عربی کا لفظ ہے، ادھیڑ عمر، 40 سال کے بعد کی جو عمر جس کو آپ مڈل ایج کہتے ہیں، اردو والے ادھیڑ عمر کہتے ہیں، عربی میں کہول کہتے ہیں۔ تو جنت میں جانے والے وہ لوگ جو ادھیڑ عمر کے حضرت ابو بکر ان کے سردار ہیں، نبیوں رسولوں کے سوا۔ دیلمی حدیث کی کتاب ہے، ابن عساکر میں بھی روایت موجود کہ ابو بکر و عمر کی محبت ایمان سے اور ان کا بغض کفر سے۔ کیا مطلب؟ ان سے محبت رکھے گا ایمان والا، ان سے بغض رکھے گا کفر والا۔ ابو نعیم میں روایت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان، حضرت علی کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ تو یہ شیخین، حضور کا ارشاد کہ ابو بکر عمر یوں ہیں جیسے نبیوں میں حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام ہے، اور فرشتوں میں میکائیل کی طرح، اور انبیاء میں حضرت ابراہیم کی طرح حضرت ابو بکر کا حضور نے بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جنت میں داخل ہونے والے پہلے لوگوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3، آگے روایت کے الفاظ میں، بہت ہی نورانی اور مرتبہ والے، فرمایا تیرا خواب سچا ہے، اہل جنت کے افضل لوگ تیرے حجرے میں دفن ہوں گے۔ چنانچہ نبی پاک حضرت ابو بکر، حضرت عمر اس حجرے میں آرام فرما ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنی ہی بات بہت ہے کہ حضور نے ان کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے۔ وہ روضہ انور میں آپ کے حجرہ شریفہ میں آپ کے ساتھ، اس کے بعد ان کی فضیلت جاننے کے لیے کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو اتنی دلیل کافی۔
فرمایا ابو بکر و عمر زمین آسمان والوں سے بہتر نبیوں رسولوں کے بعد دہلوی میں روایت۔ فرمایا میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے ہیں، ایک ہی جگہ کہتے ہیں نا، جہاں کسی کی مٹی جاتی ہے وہیں وہ دفن ہوتا ہے۔ تو اندازہ کریں ان ہستیوں کے بارے میں کتنی یہ مبارک بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دین میں یہ ایسے ہیں جیسے آنکھ اور کان ہوتی ہے چہرے میں۔ فرمایا، یہ بھی ابو نعیم میں روایت موجود ہے، سوائے ابو بکر کے سب کا حساب ہوگا۔ جب نبی اتنی گواہی دیں تو کیا اس کے بعد کسی مومن کو شک ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا ابو بکر پر ایک خاص تجلی نازل ہوئی ہے، باقی پر عام تجلی ہے۔ ابن النجار نے اس کو روایت کیا۔ یہ حدیث ہر سال آپ کو سناتا ہوں، پھر سنیں۔ میرے نبی کی شان بھی اور حضرت ابو بکر کا مقام بھی۔ بھری محفل میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی سے نمازی کو، کسی سے روزہ دار کو، کسی سے ذکر کرنے والے کو، کسی سے اللہ سے ڈرنے والے کو پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، حضور مجھے کس دروازے سے پکارا جائے گا؟ شبہ نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، کیونکہ حضور جنت کا مژدہ سنا چکے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہے وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری حضور نے دی۔ نبی کے فرمان پر یقین، حضور مجھے کس دروازے سے پکارا جائے گا؟ فرمایا، ہر دروازے والا چاہے گا کہ تو اس کے دروازے سے داخل ہو۔ دوسری حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 360 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ 360۔ فرمایا جس میں ایک بھی ہوگی بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب حضرت ابو بکر کا ناز دیکھیں، عرض کی حضور مجھ میں کتنی؟ انہیں یہ بھی یقین ہے کہ نبی کو سب کا پتہ ہے، کس میں کتنی ہیں نبی جانتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جبریل آئے گا پوچھوں گا، نہیں، فرمایا تجھ میں ساری موجود ہے۔ 7 سنابل میں حضرت بلگرامی نے اور مجدد الفسانی نے اپنی تحریر میں یہ بات لکھی، اتنا پیارا جملہ ہے یہ، روح سرشار ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کائنات میں نبی پاک جیسا کوئی پیر نہیں ہوا، صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں ہوا۔ جب آدمی بے تکلف ہوتا ہے کسی سے تو تھوڑا سا ادب میں فرق آ جاتا ہے۔ بے تکلفی کی وجہ سے ادب کا وہ معیار نہیں رہتا۔ ایک صدیق اکبر ہے، اتنے قرب کے باوجود ادب میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کو نبی کے ساتھ کے لیے پسند کیا۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام۔ مشکات شریف کی یہ حدیث بار بار سنائی جاتی ہے،
ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا، تاروں بھری رات۔ میں نے عرض کی هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، حضور آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا کسی شخص کی اتنی بھی نیکیاں ہیں؟ سیدہ کا ایمان کیا ہے؟ نبی کو تاروں کی تعداد بھی معلوم ہے، اور کس کی اتنی نیکیاں ہیں یہ بھی نبی کو معلوم ہے۔ صحابی کا ایمان دیکھیں، ام المومنین کا ایمان دیکھیں۔ جو لوگ نبی کے علم پر باتیں کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے انہوں نے اپنے جیسا گمان کیا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ عمر فاروق کی شان کا اندازہ کیجئے، آسمان کے تارے کوئی گن نہیں سکتا، فاروق اعظم کی نیکیاں بھی گنی جا سکتی نہیں۔ وہ فرماتی قلت فأین حسنات ابی بکر، اگر آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں تو میرے باپ ابو بکر کی کتنی ہیں؟ ان کے دل میں خیال تھا میرے بابا کا نام لیں گے، حضور نے حضرت عمر کا لیا تو انہوں نے سوال کر لیا، قال انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کے تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ کتنی شان ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ بخاری میں، مسلم میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، مجھے ابو بکر کے سوا کسی کے مال اور ساتھ نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر نے دیا۔ خود نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک بات کرنی ہے۔ کچھ عرصے سے پاکستان میں ایک عجیب مزاج دیا جا رہا ہے، لوگوں کو لڑوانے کے لیے، بکھیرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کی سازش یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں، ان کے اندر قوت اجتماعیت وہ نہ آئے، کیونکہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ ان کو آپس میں ہی لڑاؤ تاکہ کافروں کی طرف ان کا دھیان نہ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ کا ذکر کریں تو ناصبی کہلاتے ہیں۔ ناصبی کا مطلب اہل بیت رسول سے دشمنی رکھنے والا۔ ذکر صحابہ کرے تو ناصبی کہتے ہیں،
ذکر اہل بیت کرے تو رافضی کہتے ہیں یا تفضیلی کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عقیدے رکھتے ہیں۔ ہم نبی پاک کے ہر صحابی کا بھی ادب کرتے ہیں۔ نبی پاک کے اہل بیت کا ہر فرد ہمارے لیے محترم اور پیارا ہے۔ نہ صحابہ کی بے ادبی گوارا ہے، نہ اہل بیت کی بے ادبی گوارا ہے۔ کراچی والے تو خاص طور پر جانتے ہیں میرے والد گرامی، مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، ماہ محرم میں مجالس سے خطاب کرتے تھے۔ وہ جب کراچی آئے تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ مہربانی۔ انہوں نے ان مجالس کی جو ترتیب بنائی آج تک وہ قائم ہے۔ پہلے دن توحید کا بیان کرتے تھے، دوسرے دن رسالت کا بیان کرتے تھے، اور پھر 4 دن مسلسل ذکر صحابہ کرتے تھے، پھر 4 دن مسلسل ذکر اہل بیت کرتے تھے۔ سب کو انہوں نے صحابہ اور اہل بیت سے وابستہ کر رکھا تھا، محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ۔ کبھی کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ جی ناصبی ہیں، رافضی ہیں، تفضیلی ہیں، خارجی ہیں، نہیں۔ اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان کا ذکر کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کا نام لینا اپنے لیے بہت عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ ان سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ ان میں سے ہم کسی کی بھی بے ادبی نہیں کرتے۔ لیکن اب ذکر علی کیا جائے، ذکر امام حسن کیا جائے، ذکر امام حسین، ذکر سیدہ پاک کیا جائے تو لوگ شیعہ ہونے، رافضی ہونے کا الزام دے دیتے ہیں۔ ذکر صحابہ کریں تو ناصبی کہہ دیتے ہیں۔ ہم ناصبی نہیں ہیں، ہم رافضی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمیں نبی کی ہر نسبت پیاری ہے، محترم ہے۔ ہم ذکر اہل بیت بھی کریں گے، ذکر صحابہ بھی کریں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی صحابی سے زیادہ محبت ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی کی تنقیص کریں یا باقی کی بے ادبی کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحابی ہونے میں تمام صحابہ برابر ہیں، صحابی ہونے میں تمام صحابہ 1.25 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ ہیں، برابر ہیں صحابی ہونے میں، درجے میں برابر نہیں ہے۔ سب کا درجہ ایک جیسا نہیں۔ ان تمام صحابہ میں زیادہ درجے والے ہیں بدر والے، جو جنگ بدر میں 313، وہ تمام صحابہ میں افضل۔ اس کے بعد احد والے، پھر ان تمام صحابہ میں جو میں نے بتائے 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ کے معنی 10 کے، مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی جنت کی، پھر ان کی شان ہے۔ بیعت رضوان والے بھی ہیں، لیکن یہ پھر 10، پھر ان 10 میں 4
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر ان چاروں میں حضرت ابو بکر افضل ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا ماننا ہے، یہی غوث پاک کا عقیدہ، یہی داتا گنج بخش کا عقیدہ، یہی خواجہ غریب نواز کا عقیدہ موقف۔ اہل بیت نبوت، نبی پاک کی ساری بیویاں، نبی پاک کی 7 اولادیں، نبی پاک کے گھرانے کے افراد جو اہل بیت شمار ہوتے ہیں، حضرت عباس، حضرت عقیل، ملا کر سارے جتنے اہل بیت ہیں وہ سب پیارے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ حضور کی اولاد میں حضرت سیدہ پاک کا رتبہ سب سے زیادہ، حضور کی اولاد میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا درجہ سب سے بلند، زیادہ۔ ان کے 2 بیٹے حضرت امام حسن، امام حسین، حضور نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا۔ ابوہم کے الفاظ بھی موجود ہیں، ان نبنی کے الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کا اسبا میں ہوں، ان کا باپ بھی میں ہوں، انہی سے حضور کی اولاد کا سلسلہ چلا، حسنی اور حسینی سادات۔ سیدہ ان سب کی ماں ہے، سیدہ سے نسب جائے گا نبی کی طرف۔ کس کی طرف؟ اونچی کہیے، ایک بار اور کہیے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے نسب جائے گا تو نبی کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں۔ اسی لیے وہ اولاد رسول کہلاتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی خصوصیت ہے۔ دنیا بھر میں باپ سے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، نبی پاک کا بیٹی سے چلا ہے، یہ خصوصیت ہے۔ تو ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ دونوں ہمارے شعار ہے۔ نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم ناصبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ تفضیلی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو کچھ باتیں سنانی ہیں حدیث سے، اپنی طرف سے نہیں، سنیں توجہ سے۔ پہلی حدیث یہ بخاری شریف میں ہے، راوی ہیں حضرت علی کے بیٹے۔ حضرت علی کے 2 بیٹوں کا نام محمد ہے۔ فرق کرنے کے لیے ایک کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، محمد بن حنفیہ، دوسرے کو محمد بن علی کہتے ہیں۔ تو فرق کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی ماں کا نام پکارا جاتا ہے، محمد بن حنفیہ۔ کچھ لوگ ان کو امام حنیف بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں، اپنے والد ماجد مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آدمیوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ پوچھ رہے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر۔ بیٹا پوچھ رہا ہے، باپ کیا جواب دے رہا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی ان کے بعد کون؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔
حضرت علی کا یہ فرمانا اور خاص طور پر اپنے بیٹے سے یہ کہنا، کیا حضرت علی کے ماننے والوں کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ دعویٰ ہے حضرت علی سے محبت کا، تو حضرت علی کی بات کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اگر نہیں مانیں گے تو ان سے محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہوں گے۔ آپ نے یہ سنا۔ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، دیگر کتابوں میں موجود۔ حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت، دھیان سے سنیں، پہلے بیٹے کی روایت، اب صحابی کی روایت سنیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرماتے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین مرد ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد ابو بکر کے بعد بہترین مرد حضرت عمر ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، آپ نے ان کے بیان سے سنا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خبر پہنچی، کچھ لوگ ان کو شیخین یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ بات سنی تو حضرت علی منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی پاک پر درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگوں، مجھے خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتاتے ہیں۔ اس بارے میں اگر میں نے پہلے سنا دیا ہوتا، یعنی میں پہلے بتا چکا ہوتا، تو پھر یہ کوئی بات کہتا تو ضرور سزا دیتا۔ سنو، آج سے جسے ایسا کہتے سنوں گا وہ مفتری ہے، افترا کرنے والا۔ اس پر مفتری کی حد یعنی 80 کوڑے لگانا لازم۔ فرمایا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر خدا خوب جانتا ہے کہ ان کے بعد سب سے بہتر کون۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں، اس مجلس میں حضرت امام حسن بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تیسرے کا نام لیتے تو حضرت عثمان کا نام لیتے۔ اب روایتیں سنتے جائیں۔ یہ حضرت اصبغ رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں، میں نے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عرض کی، اے امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ابو بکر۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا عمر۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا عثمان۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، ورنہ یہ آنکھیں پھوٹ جائیں، اور ان کانوں سے فرماتے سنا ہے ورنہ بہرے ہو جائے۔ حضور فرماتے تھے، اسلام میں کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر پھر عمر سے زیادہ ستھرا، زیادہ پاکیزہ
اور زیادہ فضیلت والا ہو۔ یہ باتیں کون کر رہے؟ آواز۔ حضرت علی کو ان سے کتنا پیار ہے، ان کا آپس میں کتنا تعلق ہے۔ تو حضرت علی کو ماننے والا اگر حضرت علی کی یہ باتیں نہیں مانے گا تو کیا ان کا محب یا غلام کہلائے گا؟ نہیں۔ سنیں، یہ کنز العمال میں روایت موجود، ذرا محبت کی بات ہے، دھیان سے سنیے گا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت، خود حضرت علی کہہ رہے ہیں میں کون ہوں؟ سننا چاہتے ہو؟ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ یہ محبت کی بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو الزناد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مولا علی سے عرض کی، اے امیر المومنین، کیا بات ہوئی؟ مہاجرین و انصار نے حضرت ابو بکر کو تقدیم دی، ان کو اہمیت دی، حالانکہ آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں اور اسلام و سوابق بھی کہ آپ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ حضرت ابو بکر کو تقدیم دی؟ حضرت علی کے الفاظ جواب میں سنیں۔ فرمایا، اگر مسلمان کے لیے خدا کی پناہ نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی۔ افسوس تجھ پر کہ تو ایسی بات کر رہا ہے۔ سن، حضرت ابو بکر 4 وجہ سے مجھ پر سبقت لے گئے۔ افشائے اسلام یعنی اپنا اسلام ظاہر کرنے میں مجھ سے پہلے، ہجرت میں مجھ سے سابق نبی پاک کے ساتھ ہجرت کی، غار میں نبی پاک کا ساتھ ان کو ملا، نبی پاک نے ان کو خود اپنی موجودی میں مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ او افسوس تجھ پر، بے شک اللہ تعالیٰ نے سب کی مذمت کی اور ابو بکر کی تعریف فرمائی۔ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی جب کافروں نے اسے مکے سے باہر کیا۔ دوسرا ان 2 کا جب وہ غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرما رہے تھے غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ حضرت علی کا بیان آپ نے سنا۔ اب خود حضرت علی کا ایک اور بیان بھی سن لیں۔ مولا کائنات حضرت علی، یہ بھی کنز العمال میں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے اللہ تعالی سے 3 بار سوال کیا کہ تجھے تقدیم دے، تجھے پہل اور زیادہ رتبہ دے۔ اللہ نے نہیں مانا، ابو بکر کو مقدم رکھا۔ اب یہ خود حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ کیا اس کے بعد کسی غلام علی کو کوئی شکوہ ہونا چاہیے؟ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی، روایت ہے کہ ان کے خیال میں، ان کی سوچ میں حضرت علی تمام امت میں افضل تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف کہتے سنا۔
حضرت ابو بکر حضرت عمر کے لیے سنا تو ان کو پسند نہیں آیا، کیونکہ ان کی سوچ میں حضرت علی افضل تھے۔ حضرت علی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، غم کی وجہ پوچھی، کیا بات ہے تمہارا چہرہ افسردہ ہے؟ گزارش کی، بتایا انہوں نے، فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا کہ جب تک جیوں گا اس حدیث کو نہیں چھپاؤں گا۔ جب خود حضرت علی نے مجھ سے بالمشافہ میرے روبرو بیان کیا ہے تو میں اس کو نہیں چھپاؤں گا۔ حضرت امام جعفر صادق، اہل بیت کے مشہور امام، وہ کہتے ہیں میرے والد حضرت امام محمد باقر، اور امام محمد باقر نے حضرت امام علی یعنی زین العابدین سے، انہوں نے سیدنا امام حسین سے، انہوں نے سیدنا علی سے سنا، حضور نے فرمایا نبیوں رسولوں کے بعد افضل ابو بکر اور پھر عمر ہے۔ خود شہزادے بیان کر رہے ہیں تو علی علی کرنے والوں کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ مولا علی ہمارے سر کے تاج ہے، شہنشاہ ولایت ہے، نبی پاک کے چچا زاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، حضور کو بہت پیارے ہیں۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر ان کا ماننے والا ان کی بات سے انکار نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی یہ تمام حدیثیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نقل کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک نیک بندے سے روایت کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر اور عمر جائیں گے۔ میں نے عرض کی امیر المومنین کیا وہ دونوں آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ اب یہ الفاظ سنیں، کنز العمال میں روایت موجود ہے۔ فرمایا ہاں، قسم اس کی جس نے بیج کو چیر کر پیڑ اگایا اور آدمی کو اپنی قدرت سے تصویر فرمایا، بے شک وہ دونوں جنت کے پھل کھائیں گے، اس کے پانی سے سیراب ہوں گے، اس کی مسندوں پر آرام کریں گے اور میں ابھی حساب میں کھڑا ہوں گا۔ اب یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ ایک ایمان والا اس سے پہلی بات تو یہ اندازہ کرتا ہے کہ ان میں بہت پیار تھا، ان میں بہت، ورنہ یہ باتیں نہ بیان کرتے، وہ چھپا لیتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا ہے مولا علی جب خود فرما رہے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ مولا علی کے ماننے والے ہیں ہم، وہ جو کہہ رہے ہیں آمنا وصدقنا۔ حضرت حسن بن کثیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی آپ خیر الناس ہیں، یعنی انسانوں میں سب سے بہتر۔ فرمایا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ابو بکر کو دیکھا؟ نہیں۔ فرمایا عمر کو دیکھا؟ نہیں۔ فرمایا سن لے
اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا اقرار کرتا اور پھر مجھے خیر الناس کہتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، اور اگر تو ابو بکر و عمر کو دیکھے ہوتا اور مجھے افضل بتاتا تو میں تجھے حد لگاتا، سزا دیتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، جو مجھے ابو بکر و عمر پر تفضیل دے گا وہ میرے اور تمام اصحاب رسول کے حق کا منکر ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر بن حریث کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب آدمیوں سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ میں نے یہ آپ کو کچھ حدیثیں سنائی، کیوں سنائی؟ تاکہ آپ کو اندازہ ہو خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرما رہے ہیں اور آج ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب ایک دو حدیثیں آپ کو اور سنا دوں، وہ بھی سن لیں آپ۔ فرمایا، طبرانی میں حدیث موجود، نبی پاک نے فرمایا کوئی آگ سے آزاد کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لے۔ فرمایا میں نے جس کسی پر نبوت کو پیش کیا اس نے کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی سوال کیا، ایک ابو بکر ہیں، میں نے کہا میں نبی ہوں، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں، کوئی سوال، کوئی معجزہ، کوئی بات نہیں۔ اب دیلمی میں یہ حدیث ہے، آپ سب کو یاد کرنی ہے، دھیان سے سن لیں۔ فرمایا ابو بکر کی محبت اور اس کا شکر میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ کیا ابو بکر کا شکر اور ابو بکر کی محبت واجب ہے ہر امتی پر۔ فرمایا تو غار میں بھی میرا ساتھی، کل حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی۔ اب میں آپ کو کچھ رشتہ داریاں ذرا سنا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ نبی پاک کی بیوی، سنا؟ حضرت ابو بکر کی پوتی کا نام حفصہ ہے، وہ حسنین کریمین دونوں میں سے ایک کی بیوی ہیں، کسی نے حسن لکھا ہے، کسی نے حسین لکھا ہے۔ حضرت علی کی بیوی حضرت ابو بکر کی بیوہ، حضرت علی نے حضرت اسماء سے نکاح کیا۔ حضرت امام محمد باقر کی بیوی کا نام ہے ام فروہ۔ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کی بیوی کا نام ام فروہ، یہ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ہے۔ سنا آپ نے؟ اب آپ سنیں، یہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہیں، پڑنواسی بھی ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ اسی لیے امام جعفر صادق فرماتے تھے ولدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد، یہ حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، اور امام زین العابدین، یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔
ام فروا کی والدہ کا نام اسما، بیٹی ہیں عبد الرحمن کی جو بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے۔ ام فروا کے والد کا نام قاسم، بیٹے ہیں محمد کے جو بیٹے ہیں ابو بکر کے۔ آپ نے رشتہ داریاں بھی سن لی یا نہیں سن لی؟ اب مجھے بتائیں، دشمنوں کے گھر رشتے کیے جاتے ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت میں بہت پیار تھا۔ آج کے لوگ لڑوانے والے اور لڑنے والے ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر میں بہت پیار۔ حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں۔ امام حسن اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں۔ یہ محبت کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے۔ غار والا واقعہ پیار کا مختصراً وہ سنا دیتا ہوں۔ ہجرت کا حکم آ گیا۔ الریاض النظرہ میں حضرت علی راوی ہیں، راوی۔ حضور نے جبریل سے پوچھا من یہاجر معی، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا، یعنی ہجرت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ فقال ابو بکر وہو الصدیق، جبریل نے کہا آپ کے ساتھ ابو بکر جائیں گے اور وہ صدیق ہیں۔ یہ صدیق کا لقب آسمانوں سے آیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہجرت کی رات 40 خاندانوں کے نوجوان، ابو جہل نے کہا ایک خاندان جائے گا تو دوسرے سے دشمنی ہو جائے گی، سب نکلو۔ 40 خاندانوں سے جوان لیے، ان کو تلواریں دی، نبی کو جانے نہیں دینا۔ ان کے جو ارادے تھے وہ لفظ میں منہ پر نہیں لاؤں گا، مقصد ان کا یہ تھا کہ زندہ جانے نہیں دینا۔ مکان کا محاصرہ کر لیا، گھیرا۔ حضور اندر ہیں اور حضور کے پاس حضرت علی ہیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر کو بتا دیا تھا ہجرت کرنی ہے، جانا پڑے گا اچانک۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں لے کر اچھی طرح کھلا پلا کر تیار رکھا ہوا تھا سفر کے لیے۔ ادھر وہ جو گھیرا ڈالے ہوئے تلواریں لے کر، ان کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو میں اشارے میں بتا گیا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں۔ وہ کافر مگر نبی پہ بھروسہ کرتے تھے اور امین کہتے تھے کہ یہ امانت میں سب سے اچھے ہیں۔ آج کل تو کسی کو دے دو آپ تو مشکل ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ مکہ والوں کی امانتیں فلاں فلاں کی ہیں، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح ان کو لوٹانا امانتیں، اور میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ 40 جوان باہر تلواریں لیے کھڑے، اندر حملہ کرتے ہیں بستر پر نبی کے، تو حضرت علی کتنا خطرہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات جیسی نیند کبھی نہیں آئی، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا صبح امانتیں لوٹانا اور میرے پیچھے آ جانا، اور مجھے پتا تھا ہونا ویسا ہی ہے جیسا نبی نے کہا ہے۔ یقین تھا، تو کہتا میں بڑے مزے سے سویا۔ نبی پاک نکلے رات کے وقت، پورا واقعہ سناؤں تو بڑی تفصیل، خاموشی سے نہیں نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ وہ جتنے تھے ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے نکلے۔
حفیظ جالندری ترجمانی کرتا ہے، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی چپکے سے نکل گئے، ان کے سروں پہ خاک ڈال کے گئے۔ وہ 40 اکٹھے سر جوڑ کے نہیں کھڑے تھے، مگر نبی نے خاک پھینکی، سب کے سروں پہ پڑی۔ عقل سے سوچیں تو سمجھ نہیں آتا، مگر جب دیکھیں کہ کس ہاتھ سے نکلی ہے تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ نبی کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے دروازے پر گئے، فوراً دروازہ کھل گیا۔ فرمایا تمہیں انتظار تھا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ تم راہ دیکھ رہے تھے۔ گھر والوں نے کہا جب سے آپ نے ہجرت کا اعلان کیا یہ رات کو کبھی سوئے نہیں، کس وقت اچانک نکلنا پڑ جائے، ہر وقت تیار۔ ہجرت کی ابتدا ہو رہی ہے صدیق اکبر کے گھر سے۔ چلے، راستے میں ابو جہل نے بٹھائے ہوئے تھے، بیریئر لگائے ہوئے تھے، کسی طرف سے نکلنے نہ پائیں، بندے بٹھائے ہوئے تھے۔ رات کی ڈیوٹی آسان نہیں ہوتی ہے، بھلے دن میں کتنا بھی سوئے ہوں آپ۔ وہ جو بیٹھے تھے ان کو بھی اونگ آ رہی تھی، اچانک آواز آئی۔ وہ پہرے دار نے پوچھا کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑے سکون سے کہا میں ابو بکر بن ابی قحافہ۔ اس نے کہا مرحبا، من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب مسئلہ آ گیا، بتاتے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے، غلط کہتے ہیں تو صدیق نہیں رہتے، صدیق جھوٹ بولتا نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایمان کی برکت سے ذہن دیا۔ حضرت ابو بکر نے بڑے پیار سے ایک جواب دیا، فرمایا میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے ہدایت کرتا ہے، الذی ھو رجل یہدینی۔ سچ بولا۔ وہ یہ سمجھا کہ انہوں نے کہیں جانا ہے، راستہ معلوم نہیں ہے، کوئی راستہ بتانے والا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اللہ نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیا۔ صبح ابو جہل نے پوچھا کسی طرف سے گزرے تو نہیں تھے؟ وہ ایک کہنے لگا میرے رستے سے میری طرف سے 2 آدمی گزرے تھے۔ کون؟ اس نے کہا میں نے پوچھا تھا، ایک ابو بکر تھے، ایک ان کے ساتھ تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے کہا وہ جو مجھے ہدایت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ ابو جہل نے کہا وہ نبی سچ کہتا ہے، تم لوگ بڑے بے وقوف ہو، وہ ابو بکر کو نبی کے سوا کون ہدایت کرے گا؟ لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ راستہ بدلا۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ثور۔ حاجی جب عرفات میں رہتے ہیں کنارے پر ایک پہاڑ اونچا، اب تو بہت راستہ انہوں نے کاٹ دیا، آسان کر دیا۔ حضور نے وہاں قیام کا ارادہ فرمایا، اونٹنیاں واپس کر دی۔ پہاڑ چڑھنا آسان کام، پہاڑیوں سے پوچھو جو چڑھتے ہیں آپ کے بس کی بات نہیں۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور رات کا وقت ہے، اونچی پہاڑی ہے، آپ میری پشت پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو سوار کر کے چڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ پیشکش قبول فرما لیتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ یہ بات بیان کی تو ایک صاحب نے کہا حضور تو رحمت للعالمین ہے، پہاڑ چڑھنا مشکل کام، رات کے وقت چڑھنا اور زیادہ مشکل کام۔ وہ کہہ رہے ہیں میری پشت پہ سوار ہو جائیں، تو حضور کو تو یہ چاہیے تھا، ان سے کہتے نہیں تم سنبھل کے چلو،
میں چڑھتا ہوں، رات کا وقت ہے، تمہیں دشواری ہوگی۔ تو حضور کو تو ان کے لیے آسانی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا وہ تیری سوچ والے نہیں ہیں، حضرت ابو بکر بڑے سیانے ہیں، تیرے جیسی سوچ نہیں ہے ان کے پاس، وہ بڑے سیانے ہیں۔ ان کو پتہ تھا پہاڑ چڑھنا مشکل، رات کے ٹائم چڑھنا اور مشکل۔ انہوں نے نبی کو سوار کر لیا کہ ان کی برکت سے میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا، آسانی ہی آسانی ہو جائے گی۔ چڑھائی کر کے 3 مرحلے تھے چڑھائی کے، 3 میل بن جاتا ہے۔ وہاں گئے تو ایک غار تھا، غار ایک چٹان ہوتی ہے، پتھر کا کمرہ، اس میں ایک رستہ ہوتا ہے جانے کا، اندر سے خالی ہوتا ہے، اوپر سے بھرا ہوا لگتا ہے، تو اس کو غار کہتے ہیں۔ کیو، پہاڑ کے بیچ میں یا اوپر یا نیچے، یہ اوپر تھا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور پتہ نہیں کتنے عرصے سے کوئی اس میں نہیں گیا، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، پھر آپ کو بلاؤں گا، تھوڑی دیر انتظار فرمائیے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کو سوار کر کے آیا ہوں، تھک گیا ہوں، اب آپ تھوڑی دیر بیٹھیے میں ذرا آرام کر لوں، نہیں، محبت دیکھیں۔ روایت میں ہے جب جا رہے تھے حضرت ابو بکر کبھی نبی کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کسی طرف سے کوئی حملہ نہ کرے۔ حضور نے جب ان کا یہ معاملہ دیکھا تو دعا فرمائی، اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے درجے میں رکھنا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ان اللہ قد استجاب لک، اسی وقت اللہ نے وہی فرمائی، محبوب تیرے یار کے لیے تیری دعا قبول ہے۔ حضرت ابو بکر اندر گئے تو دیکھا سوراخ ہے، کپڑے نکالے، جتنے پاس تھے صفائی کی، سوراخ بند کرنے شروع کیے۔ ایک سوراخ رہ گیا اور کچھ چیز نہیں رہی کہ اس سے اس کو بند کریں، اس پہ ایڑی رکھ دی، ہیل۔ حضور کو دعوت دی، تشریف لائیے، اور عرض کی حضور پہاڑی چڑھی ہے آپ نے، میں نے صفائی کر لی ہے، میری گود میں سر رکھ کے آرام فرمائیے۔ ایسا عشق، ایسی محبت کہاں مثال ملے گی؟ نبی پاک نے اس کو بھی پسند فرمایا۔ پتا تھا نا کہ ابو بکر کو اس کے بدلے کتنا درجہ ملے گا، کتنی شان ملے گی۔ یہ جو سوراخ تھے یہ ایک سانپ نے کیے ہوئے تھے، کتابوں میں ہے، اس نے کوئی 2000 سال پہلے سنا تھا، اللہ کے آخری نبی اس غار میں 3 راتیں ٹھہریں گے۔ وہ دیدار کی تمنا لیے سلام کرنے وہیں رہ گیا کہ میں یہاں رہوں گا، نبی آئیں گے، دیدار کروں گا، اور ان کو آواز سلام کی لفظ آپ کے منہ سے کہلوائے، کچھ سمجھیں؟ آج منع کرتے ہیں مسلمان کہلا کے، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یا نہیں؟ وہ روز رات کو آتا تھا، غار میں چکر لگاتا تھا، کوئی آیا نہیں آیا واپس چلا جاتا تھا۔ اس نے سوراخ کر لیے تھے، کروا لیے تھے کہ اگر رستہ بند ہو گیا تو کیسے آؤں گا۔ آج وہ جس سوراخ پر جا رہا ہے راستہ بند، اس کو یقین ہو گیا کہ آ گئے، رستے ایسے ہی بند نہیں ہوئے۔ اس نے سارے سوراخ چیک کر لیے، ایک سوراخ پر اس کو گوشت ملا، گوشت۔ کاٹنے سے پہلے اس نے اپنی زبان اس پہ لگائی تاکہ جو کوئی ہے ڈر کے پاؤں ہٹا لے۔ آگے تھے صدیق اکبر، اس نے زبان حال سے کہا، سانپ نے، میں سانپ ہوں۔
حضرت ابو بکر کے عشق نے جواب دیا میں ابو بکر ہوں۔ اس نے کہا میں بڑا خطرناک ہوں۔ ان کے عشق نے کہا میں بڑا وفادار ہوں۔ اس نے کہا میں کاٹ لیتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، فرمایا وہ تکلیف گوارا ہے، نبی کو بے آرام کرنا گوارا۔ اس نے کہا میں کاٹ لوں تو جان لے لیتا ہوں۔ صدیق اکبر کا عشق کہہ رہا ہے اگر کاٹ کے جان لینے والا پاؤں کے نیچے تو جان لوٹانے والا میری گود میں سو رہا۔ سانپ کو یقین ہو گیا کہ یہ پاؤں نہیں ہٹائیں گے، اس نے کاٹا۔ دانت ہوتے ہیں اور اس کے لعاب میں زہر ہوتا ہے، زہر خون میں مل جائے تو آپ کا باقی خون جم جاتا ہے، خوف سے ہی بندہ پہلے مر جاتا ہے۔ آگے تھے صدیق اکبر برداشت کر رہے، آنسو نکلے نبی پاک کے رخسار پر پڑے۔ کتنی شان ہے ان آنسوؤں کی، کہاں جگہ ملی ان کو۔ اچھا میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے اگر آنسو نکلیں گے آئیں گے، داڑھی میں چلے جائیں گے، اس کے بعد گریبان میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کے آنسو نکل رہے ہیں نبی کے رخساروں پر۔ کیا مطلب؟ وہ نبی پہ سر جھکائے بیٹھے تھے، مسلسل حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ حضور نے آنکھیں کھولی، کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی کو پتا ہوتا ہے، پہلے سے ہی بتا دیتے، سانپ ہے یہ ہے وہ۔ ان کی اپنی سوچ ہے نا، جتنی سوچ ہے اتنا ہی کہیں گے نا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور پاؤں کے نیچے سانپ ہے، اس نے کاٹا ہے۔ فرمایا پاؤں ہٹاؤ۔ عرض کی حضور وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا وہ سلام کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایڑی ہٹائی، سانپ آیا، اس کا جو انداز تھا کنڈلی مار کر اس نے سلام کیا۔ نبی جس کا نبی ہوتا ہے اس کی زبان جانتا ہے۔ نبی پاک ساری کائنات کے نبی ہیں، سب کی زبان جانتے ہیں۔ پوچھا تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا؟ اس نے کہا کہ یہی تو آپ کے عاشق نہیں ہیں، میں مدت ہو گئی یہاں، میں نے بسیرا کیا ہوا آپ کے دیدار کے لیے، آج انہوں نے رستے بند کر دیے، کاٹتا نہیں تو کیا کرتا۔ فرمایا تم نے دیدار کر لیا، سلام کر لیا، جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ حضور نے اپنا لعاب مبارک، لعاب دہن، تھوک مبارک وہاں لگا دی جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ وہ سانپ جو پھیل چکا تھا سمٹ گیا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے وقت وہی زہر پھیلا اور آپ کو مرتبہ شہادت ملا۔ جان قربان کی یا نہیں کی؟ دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی۔ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر، رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ۔ ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی
یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ صدیق اکبر، حضور نے انعام دیا، فرمایا ابو بکر غار میں تو پہلے گیا، مزار میں میں پہلے جاؤں گا۔ غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کے سویا، مزار میں تجھے میں اپنی گود میں لے کر سویا۔ کروڑوں سلام ان پر، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اپنی جان قربان کی، اولاد قربان کی، مال قربان کیا۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، تنگی کا وقت تھا، بڑا لشکر، لمبا سفر۔ حضور نے اعلان فرمایا چندے کے لیے، صحابہ نے بولیاں لگائیں، جو جو کو سکا پیش کیا، ڈھیریاں لگیں سامان کی۔ حضور دیکھنے آئے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، دعا دیتے رہے۔ ایک ڈھیری بہت بڑی تھی، یہ کس کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا حضور میں لایا ہوں۔ کتنا لائے ہو؟ جی آدھا گھر لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے دعا دی، آگے دیکھا تو ایک ڈھیری ایسی جو اپنی زبان سے کہہ رہی تھی جس گھر سے میں آئی ہوں وہاں کچھ اور نہیں ہے۔ کتابوں میں ہے دیوار پر یوں ہاتھ پھیرتے تھے حضرت ابو بکر کہ سوئی، وہ مٹی کی دیواریں ہوتی تھی نا، سوئی لگا دیتے تھے، سوئی بھی نہ رہ جائے۔ ٹاٹ کا لباس، کانٹوں کا بٹن لگا کر آ گئے۔ حضور نے ڈھیری دیکھ کے فرمایا یہ کس کی ہے؟ عرض کی حضور آپ کے یار غار کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا علامہ اقبال اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ کی عرض نصف مال ہے، فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ پہلے حدیث سن لیں پھر اگلا شعر پڑھوں گا۔ حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کتنا لائے ہو؟ جی آدھا لایا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا دیکھا تو سب کچھ، فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر کا جواب سنیں، ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے
بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس۔ امام العاشقین ہیں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علامہ اقبال کہتے ہیں ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ حضرت ابو بکر کے احسان اس طرح ہیں جیسے برسنے والی بارش، اس کے قطرے کوئی نہیں گن سکتا، حضرت ابو بکر کے احسان کوئی نہیں گن سکتا۔ وہ ثانی اسلام نبی پاک کے ثانی ہیں، غار میں، بدر میں، قبر میں۔ روضہ شریف پہ جو بھی جاتا ہے سلام کرتا ہے نبی پاک کو، تھوڑا سا دائیں طرف ہٹ کے سلام کرتا ہے صدیق اکبر کو، پھر فاروق اعظم کو۔ حضور نے فرمایا میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو بکر جس لباس میں کھڑے، جبریل امین آئے، حضور سے کہا آپ کا یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا ان رب راض، 3 مرتبہ کہا میں اپنے رب پہ راضی، میں اپنے رب پہ راضی۔ بڑا مقام۔ فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ دے گا۔ وہ صدیق اکبر، کروڑوں سلام ان پر۔ نبی پاک کا ایسا عاشق شاید ہی کوئی ہوگا۔ بڑی شان ہے ان کی، بڑا مرتبہ، بہت سارے ابھی فضائل باقی، میں نے مختصراً کچھ باتیں آپ کو سنائی ہیں۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں وہ آج بھی نبی پاک کے پہلو میں آرام فرما۔ عقیدہ دیکھو، عقیدہ۔ حضرت علی سے کہا جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا تھا مجھے بھی انہی ہاتھوں سے دینا۔ فرمایا جب میرا جنازہ تیار کر چکو، پڑھ چکو، تو حضور کے حجرے کے سامنے لے جانا، عرض کرنا حضور آپ کا یار غار حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عقیدہ دیکھیں، عقیدہ۔ جنازہ لایا گیا حجرہ رسول کے دروازے پر، عرض کی حضور آپ کا یار غار ابو بکر حاضر ہے، دروازہ کھل گیا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، پیارے کو پیارے کے پاس لے آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں قبر میں اترا، میں نے دیکھا حضور اپنی قبر سے تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر کا سر اپنی گود میں لے کے فرمایا یا اللہ ابو بکر کی سفید داڑھی کے صدقے میری امت کے سفید داڑھیوں والوں کو بخش دے۔ وہ صدیق اکبر، بڑی شان، بڑا مرتبہ۔ حضور نے اپنے مصلی پہ ان کو کھڑا کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور میرے بابا آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، نرم دل ہیں، رو پڑیں گے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عمر آگے ہونے لگے، حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر کو کہو، خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر نمازیں پڑھا رہے ہیں 3 دن،
ایک مرتبہ حضور نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا، صحابی نماز پڑھ رہے تھے، صحابی، میں بات لفظوں میں سنا دوں گا، کاش کہ اس کا منظر سمجھا سکتا۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا، سب کے منہ ادھر ہو گئے۔ سمجھ رہے ہو کچھ؟ حضور دیکھ رہے ہیں میں نے جس کو مصلی پہ کھڑا کیا وہ کیسا لگتا ہے۔ حضور دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر تشریف لائے۔ ایک تو تالی ہوتی ہے نا، صحابہ حضرت ابو بکر کو بتانے کے لیے اس طرح تسوید کہتے ہیں اس کو، بجا رہے ہیں، کسی کی نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ حضرت ابو بکر کو بتانے کے لیے کہ حضور آ رہے ہیں۔ جب آواز سنی، حضرت ابو بکر مصلی سے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، التفت کے الفاظ ہیں، نماز نہیں ٹوٹ رہی، قبلے سے منہ پھر رہا ہے مگر قبلے کی طرف پھر رہا۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے ان کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا، ٹھہرے رہو۔ حضور تشریف لائے اور حضرت ابو بکر سے تھوڑا سا آگے آ کر بیٹھ گئے۔ منظر یہ تھا، ابو بکر کے امام نبی پاک تھے، صحابہ کے امام ابو بکر تھے۔ جس کو نبی آگے کر جائے کوئی پیچھے کر سکتا ہے؟ میں غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، تن من دھن قربان مولا علی کے نام پر۔ مگر مولا علی بھی کس سے پیار کر رہے؟ ابو بکر سے کر رہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں نبی کا ہر صحابی بھی پیارا، نبی کے ہر گھر والا بھی پیارا، کسی کی بے ادبی نہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کی یہ کرامت کم کیا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اور پوری تقریر کر کے آؤں۔ ان کے ذکر کی برکت۔ آج 20 تاریخ ہے چاند کی، کچھ روایات کے مطابق آج برتھ ڈے، یوم میلاد، پیدائش کا دن کائنات کی اس ہستی کا جو میرے نبی کی شہزادی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے، تمام سیدوں کی ماں ہے، نبی پاک کی اولاد میں سب سے افضل شان والی حضرت سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج 20 تاریخ اس مہینے کی بعض روایات کے مطابق یوم میلاد ہے۔ ان کی بارگاہ میں کروڑوں سلام، ہر محبت والے کا سلام۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بخش دے، اللہ ان کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے صدقے عالم اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ بڑی شان والی ہے، بڑے مرتبے والی ہے۔ مجھ جیسے کے پاس تو زبان نہیں، الفاظ نہیں کہ ان کا نام بھی لوں، لیکن اس لیے لے لیتے ہیں کہ شاید اسی کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے۔ ان کا یوم ولادت آج بتایا جاتا ہے، اگر صحیح نہیں ہے تب بھی ہم تو ہر دن ان کے لیے منائیں گے، بار بار ان کا ذکر کریں گے۔ فیصل آباد میں اہل سنت کے ممتاز عالم مناظر حضرت مولانا سعید احمد اسعد پرسوں انتقال کر گئے۔ انتقال سے
چند گھنٹے پہلے مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھی تھی، اگلے دن خود چلے گئے۔ والد صاحب کو استاد مانتے تھے اپنا، اور مجھے کہتے تھے تم میرے استاد کے بیٹے ہو۔ والد صاحب سے بہت عقیدت تھی ان کو، وہ بھی ایک بڑے عالم کے فرزند تھے، خود عالم تھے۔ خدمات ہیں ان کی، مناظرے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ کل فیصل آباد میں ان کا جنازہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ علماء اہل سنت بڑی تعداد میں رخصت ہوئے ہیں ان 2-3 سالوں میں۔ بہرحال عرس کے حوالے سے آپ کو پھر تاکید کرنی ہے۔ 9-10 فروری کو 40واں عرس ہے والد صاحب کا۔ رسالہ چھپ کے آ چکا ہے۔ کہاں ہے؟ ایک لاؤ دکھا دوں میں لوگوں کو، لیکن آپ کو 2 ہفتے پہلے دیں گے۔ ابھی دیں گے تو آپ کو پھر بھول جائیں گے۔ 2 ہفتے پہلے تقسیم کریں گے۔ انٹرنیٹ پہ چڑھا دیا ہے، اشتہار چھپے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے لیے لے جانے ہوں تو لے جائیں، اور ایصال ثواب کے لیے جو کچھ پڑھ سکیں وہ جمع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے۔ میں پورے ہفتے گھر سے نہیں نکلا۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے جو میری حالت تھی اس کے باوجود آیا تھا۔ 6 دن کے بعد مجھے نیند آئی۔ 6 دن نہیں سو سکا تھا۔ 5 دن میں کچھ کھا نہیں سکا تھا، صرف پانی پہ گزارا تھا۔ آپ سب نے بہت دعائیں کی۔ آپ سب کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے بہت اچھا کر دیا۔ اللہ تعالی مکمل شفا عطا فرمائے تاکہ دین و مسلک کی خدمت کرتا رہوں۔ جنہوں نے وار کی